کیا آپ اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو پانا ممکن ہے۔ یہ کائنات مقدس ہے، اسے اور بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو اسے برباد کر بیٹھو گے۔ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرو گے، اسے کھو دو گے۔ زندگی یہی ہے، کبھی آگے ہیں، ہاف لیڈر ہیں، کبھی پیچھے ہیں اور پیرو ہیں۔ کسی وقت اٹھنا ہے اور کچھ کرنا ہے، کبھی بیٹھے ہی رہنا ہے۔ کبھی زندگی کی گہما گہمی کا حصہ بننا ہے تو کبھی تھک کر بیٹھ جانا ہے۔ کبھی تحفظ کی چار دیواری میں قید رہنا ہے، کبھی خطرات سے ٹکرانا ہے۔ مرشد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے جیسی وہ ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کے بغیر۔ حالات جیسے بھی ہوں وہ انہیں ہونے دیتا ہے اور خود دائرے کے مرکز کی طرح ساکت رہتا ہے۔ یہ تھا لاؤ تسو کی شاہکار تصنیف داؤ دی چنگ کا 29واں چیپٹر اور اس کا اردو ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ کیا تم اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہو؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو پانا ممکن ہے۔ آپ غور کریں، اس وقت آپ کے جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہیں، وہ اصل میں ہیں کیا؟ ایک سچویشن ہے، ایک بیماری ہے، ایک شخص ہے، گھر کے کسی فرد سے مسئلہ ہے، میاں کو بیوی یا بیوی کو میاں سے کوئی شکایت ہے، دفتر میں باس سے یا باس کو کسی ملازم سے، لوگوں کو حکومت سے یا سماج سے، کسی سیاسی نظام سے یا معاشی بندوبست سے، کسی معاشی کنڈیشن سے یا سیاسی طرز سے۔ یہ سارے مسئلے جو چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی، ان کی نیچر پر غور کریں۔ یہ کیا ہیں؟ میاں چاہتا ہے بیوی بدل جائے، بیوی چاہتی ہے میاں بدل جائے، حکومت چاہتی ہے اپوزیشن ان کے فیصلوں کی حمایت کرے، اپوزیشن چاہتی ہے حکومت بدل جائے، دنیا چاہتی ہے امریکہ بدل جائے، امریکہ چاہتا ہے دنیا بدل جائے، غریب چاہتا ہے معاشی حالات بدل جائیں، امیر چاہتا ہے ٹیکس پالیسیاں بدل جائیں۔ ہر شخص، ہر گروپ، ہر معاشرہ، ہر قوم، ہر ملک ہے جو کچھ نہ کچھ حصہ اس دنیا کا بدلنا چاہتا ہے۔ اور تو اور روح کی عظمت اور زندگی کی وحدت کا دم بھرنے والے مذہب چاہتے ہیں کہ لوگ بدل جائیں، سائنسدان چاہتے ہیں کہ دنیا بدل جائے، اور کچھ تو صوفی، گرو، بھکشو تک ایسے پائے جاتے ہیں جو دنیا کو بدلنے کا خواب رکھتے ہیں۔ اور یہی سارے ہم انسانوں کے مسئلے ہیں۔ اگر آپ نے کسی انسان کو، کسی سچویشن کو، کسی سیناریو کو، کسی معاشی، سیاسی، مذہبی، سائنسی کنڈیشن کو نہیں بدلنا تو اس دنیا کی ہر ڈکشنری سے ایک لفظ آپ کو مٹانا پڑے گا، اور وہ لفظ ہے مسئلہ، پرابلم۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا، یہ کائنات، اس کا طرز تو نہیں بدلے گا۔ ہاں، آپ کو اذیت ضرور برداشت کرنا ہوگی، مسائل کی تلخیوں کو جھیلنا ہوگا۔ آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ جس طرح دنیا کو بدلنے کا خواب ہٹلر نے دیکھا تھا، کیا اس کی نظر میں وہ دنیا آئیڈیل نہیں تھی؟ جیسی اسٹالن نے دنیا بنانی چاہی تھی، کیا وہ اس کی نظر میں آئیڈیل دنیا نہیں تھی؟ جو امریکہ چاہتا ہے، کیا وہ کسی بری دنیا کا خواب لے کر چل رہا ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ دنیا کو بدلنے کے لیے جب بھی یہ سورما میدان میں اترے تو انہوں نے زندگی کو اور جہنم بنا دیا۔ سمجھیں کہ تبدیلی میں تشدد لازمی عنصر ہے۔ تشدد کا لازمی مطلب نہیں کہ ڈنڈے سے پیٹا جائے، کہ بم حملے کیے جائیں یا عقوبت خانے قائم کر کے
لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ دوسرے کو بدلنے کی خواہش ہی میں تشدد ہوتا ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں، کیا وہ ایسا نفرت کے زیر اثر کر رہے ہوں گے؟ جی نہیں، محبت ہی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ مگر آپ کو نہیں پتا کہ کیا تشدد ہے جو ماں باپ بچوں پر کر کے انہیں نفسیاتی اذیتوں کا شکار نہیں کر رہے۔ اور کل یہی بچے بڑے ہوں گے اور ماں باپ بوڑھے، تو یہ بچے پھر اپنے ماں باپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب ڈائنامکس بدل چکی ہیں۔ اب وہ طاقتور ہیں اور ماں باپ کمزور اور لاغر۔ دنیا کا ہر طاقتور ہی کمزور کو بدلنا چاہتا ہے۔ لاؤ تسو کی مگر سنیں تو وہ کہتا ہے یہ کائنات مقدس ہے اور اسے مزید بہتر نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس کو بہتر بنانے کا نعرہ لے کر میدان میں نکلے گا وہ اسے اور جہنم بنا دے گا۔ ایٹم سے توانائی ڈھونڈنے والے توانائی کے مسائل کو حل کرنے ہی نکلے تھے نا۔ دیکھا انہوں نے کیا کیا، ایٹم بم کا تحفہ دنیا کو دے گئے۔ سکندر، چنگیز، ہلاکو، ہٹلر سے لے کر ہر وہ شخص جس نے گھر، شہر، قوم، ملک، خطے اور دنیا کو بدلنے کا بیڑا اٹھایا، اس نے انسانوں کے دکھ بڑھائے ہی ہیں۔ اگلے مصرے میں لاؤ تسو کہتا ہے کہ دنیا پر قبضہ جمانے کی کوشش کرو گے، اسے کھو دو گے۔ سکندر نے چاہا تھا کہ ساری دنیا یونان ہو جائے۔ آج یونان کتنا ہے؟ برطانیہ کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج طلوع ہوتے ساتھ ہی غروب ہو جاتا ہے۔ چنگیز سے لے کر اسٹالن کے روس تک کسی بھی فاتح کو دیکھ لیں اور چھوڑیں تاریخ کے کوڑے میں سر کھپانے کی بجائے اپنے ارد گرد موجود طاقتوروں کی ہوتی موتیں دیکھیں، جنہوں نے اس دنیا کو ملکیتوں کا گھر سمجھا تھا، اور جب سب چنتا نظر آیا تو کیسے موت کے وقت دیوانے ہو گئے۔ لاؤ تسو کہتا ہے زندگی یہی ہے، کبھی لیڈر، کبھی پیرو، کبھی مصروف عمل، کبھی ساکت و پرسکون، کبھی جیت، کبھی ہار، کبھی گہما گہمی، کبھی تھکن، کبھی سیفٹی، کبھی خطرات سے ٹکرانا۔ یہ چیزیں نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں، یہ بس ہیں، اور لمحے موجود میں ان کے ہونے کو قبول کرنا ہے زندگی کی وحدت سے ایک ہونا۔ یہ تو ہے عام لوگوں کا زندگی کی طرف، دنیا کی طرف، کائنات کی طرف رویہ۔ جو صوفی ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر لاؤ تسو کہتا ہے کہ مرشد چیزوں کو دیکھتا ہے ویسے ہی جیسی وہ ہیں، اس خواہش کے بغیر کہ ایسی نہیں چیزیں ایسی ہوں۔ وہ ان کے ہونے کو ہونے دیتا ہے، ان کی بینگ کو الاؤ کرتا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اصل میں کنٹرول کرنے کی ہم انسانوں کی جو یہ خواہش ہے، اس کی بنیاد میں ہی خرابی ہے۔ یہ خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم میں اور تو کی تقسیم کرتے ہیں، جبکہ زندگی اور کائنات میں اور تو میں منقسم ہے ہی نہیں، بس زمان و مکان کی اضافیتیں ہیں جن میں ہم فاصلے اور دوریوں کو نام دیتے ہیں، اور پھر ان ناموں کی بنیاد پر میں اور تو تخلیق کرتے ہیں، اور ہر میں کسی نہ کسی تو کو بدلنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ زندگی ایک سمندر ہے، اس میں جو بینگز ہیں وہ قطرے ہیں۔ اب ایک قطرہ اگر دوسرے قطرے کو کنٹرول کرنے میں لگ جائے گا تو سمندر کا حشر کیا ہوگا؟ شاید وہی جو اس وقت ہماری انائی دنیا کا ہو رہا ہے۔ ایجادیں ہو رہی ہیں، دریافتیں ہو رہی ہیں، فیکٹریاں لگ رہی ہیں، وسائل کھوجے جا رہے ہیں۔ معدنی وسائل کی تلاش میں ہم نے زمینوں کو رگید ڈالا ہے، مگر ہماری معاشیات نہ گھر کی سطح پر سنبھل رہی ہے، نہ ملک اور دنیا کی سطح پر معیشت کو اطمینان بخش کہنے کی صدا
کہیں سے گونجتی سنائی دے رہی ہے۔ سوچیں، دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی ایک بھی معیشت دان GDP کے کسی خاص مقام پر پہنچنے کے بعد کیا یہ اعلان کر سکتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، ہم جس ترقی کی منزل کو چھو چکے ہیں وہ حتمی منزل ہے؟ میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بدلنے کی ضرورت نہ دنیا کو ہے، نہ معاشی یا سیاسی نظام کو۔ بدلنے کی ضرورت ہے اس انسان کو، جہاں وہ دنیا پرسیو کی جا رہی ہے جو پرابلمیٹک ہے۔ ایک شخص بیمار ہو تو اسے پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیں یا وائٹ ہاؤس میں، کیا فرق پڑتا ہے اس کی بے چینی کو؟ کیونکہ وہ جہاں بھی جائے گا اپنی بے چینی کو ساتھ ہی لے کر جائے گا۔ جسے حکومت ملی اور وہ جانتا بھی ہے کہ نیچر کا ایک خاص طرز ہے، ایک راہ ہے جس پر کائنات چل رہی ہے، ایسا انسان طاقت استعمال نہیں کرتا۔ وہ اسلحے کے بل پر کبھی دشمن کو نہیں ہرا سکتا، کیونکہ جب فورس استعمال ہوتی ہے تو کاؤنٹر فورس تخلیق کرتی ہے، اور کاؤنٹر فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور طاقت جنم لیتی ہے۔ اس لیے تشدد، چاہے اس کے پیچھے ارادہ جیسا بھی نیک ہو، وہ پلٹ کر حملہ ضرور کرتا ہے۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ مرشد اپنا کام کرتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات کا اپنا طرز ہے، انسان اسے کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ ایونٹس پر غلبے کی کوشش زندگی کے بہاؤ کے خلاف بہنے کی کوشش ہے۔ اسے خود پر یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود میں مطمئن ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کی منظوری کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور کیونکہ وہ خود کو قبول کرتا ہے، پوری دنیا اسے قبول کرتی ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کا ایک طرز ہے۔ بنیادی طور پر زندگی کو ہمارا دماغ خانوں میں تقسیم کر کے سمجھتا ہے، لیکن خود زندگی کوئی تقسیم نہیں کرتی۔ زندگی تو وہ بہتی انرجی ہے جو انسان ہوں کہ چرند پرند یا درندے، ان میں کوئی فرق کیے بغیر بہتی ہے۔ نیچر کی اس پوری اسکیم کو اگر ایک کل کی شکل میں دیکھیں تو زندہ انواع میں شاید انسان وہ واحد جاندار ہے جو لوگوں کو، چیزوں کو، واقعات کو، ایونٹس کو کنٹرول کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اسی کو اپنا اثاثہ مانتے ہیں کہ ہم نے فطرت کی طاقتوں پر غلبہ پا لیا ہے، ہم نے ارتقاء کی دوڑ میں ساری انواع کو ہرا دیا ہے، اور اس ارتقاء کی ریس کے ہم فاتح ہیں۔ مگر آہستہ آہستہ یہ راز بھی اب کھل رہا ہے، اور اگلی کچھ دہائیوں میں شاید یہ راز بھی نہ رہے کہ نیچر اور دیگر انواع پر غلبے کی ہماری یہ خواہش خود انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ بننے والی ہے۔ وہ جیسے شاعر کہتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جس انسان نے دماغ کو روشن چراغ بنا کر ہستی کے مکان میں رکھا تھا، آج وہ انسان اسی چراغ کے ہاتھوں جل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیے اور اپنی انزائٹیز، اپنے ڈپریشنز، اپنے دل کے دوروں، غیر متوازن بلڈ پریشر، شوگر اور کینسر جیسی بیماریوں اور مسئلوں پر غور تو کریں کہ جنہیں سائنس اور میڈیکل سائنس تک اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیماریاں نہیں ہیں بلکہ لائف سٹائل کی خرابیاں اور دماغ کی تخلیقات ہیں۔ آپ نے عقل کے زور پر اشرف المخلوق ہونے کا لیبل خود پر چسپاں کیا تھا، اب دیکھیے آپ کی عقل کیا ستم ہے جو آپ پر نہیں ڈھا رہی۔ یہی عاقل انسان جو دنیا کی ہر مخلوق کو ہرایا ہے، اب خود اپنے آپ سے ہار رہا ہے۔
اپنے رشتے دیکھیے، اپنے گھر دیکھیے، اپنے سماج دیکھیے، عالمی تعلقات کو دیکھیے، فضا میں گرین ہاؤس گیسز کو دیکھیے، اوزون کی پھٹتی تہ کو دیکھیے، ملکوں کے خلاف جنگیں دیکھیے، شراب خانوں میں خود سے نکل بھاگنے کی چاہ میں پیک پر پیک چڑھاتے انسانوں کو دیکھیے، دیوانوں کی طرح ٹی وی ایڈز میں دکھائی جانے والی اشیاء کی تعقب کرتی زندگی کو دیکھیے، پہلی دوسری جنگ عظیم کو دیکھیے، ہیروشیما ناگاساکی پر پھٹتے ایٹم بم دیکھیے، ملکوں کے خلاف جنگیں دیکھیں، اور پھر ڈھونڈیے اس مجرم کو جو ان سارے جرائم کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کے طور پر موجود ہے، اور یہ ماسٹر خود مائنڈ ہی آپ کو نظر آئے گا، وہ ذہن جو آپ کو نیچر کا عطا کردہ ایک قیمتی ٹول تھا، آج آپ کا غلام کوئی اوزار نہیں بلکہ آپ کا آقا ہے۔ اور یہ اصول یاد رکھ لے، مائنڈ اعلیٰ ترین غلام ہے اور بدترین آقا۔ آج انسان خود کو خود کا دماغ سمجھتا ہے، اور دماغ سے ماورا وہ کسی بھی حقیقت کو حقیقت ماننے سے انکاری ہے، اور اسی مائنڈ کی بنیادی ترین ایررز میں سے ایک ایرر ہے دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش، اور اسی بیماری کو لاؤ تسو نے اس چیپٹر کا موضوع بنایا ہے۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ دانا حکمران وہ ہے جو لوگوں پر قبضہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ زندگی کا ایک خاص طریق ہے اور زندگی اپنے اسی مذہب پر قائم بڑھ رہی ہے، وہ بندوق اور اسلحے کے بل پر دشمن کو ہرانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ویسے کیا نادانی ہے کہ طاقت کے بل پر کوئی والدین ایک بچے کو اپنے بس میں نہیں رکھ پاتے، اور وہی بچہ باغی بن جاتا ہے جسے طاقت سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جو آمر پوری کی پوری قوم کو، جو ملک دوسرے کسی پورے کے پورے ملک کو، جو سپر پاورز پوری کی پوری دنیا پر اپنا غلبہ چاہتی ہیں، پتہ نہیں کس بھرم کا شکار ہیں۔ بندوق سے دنیا کے کمزور ترین ملک کو دنیا کے طاقتور ترین ملک نے اپنا مطیع بنانے کی کوشش کی، مگر کیا ہوا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ زندگی کے بنیادی اصول سے انحراف ہے، یہ ہستی کو چیلنج کرنے جیسا ہے۔ اس لیے لاؤ تسو کی سنیں تو وہ کہتا ہے کہ سیانہ وہ ہے جو طاقت سے لوگوں پر غلبے کا خواب ہی نہیں پالتا۔ طاقت کا استعمال جہاں بھی ہوگا، یاد رکھیے اس کے رد میں بھی طاقت کا استعمال ہی جنم لے گا۔ سیاست میں آپ کو دلچسپی نہیں، دنیا کی جنگوں کی تاریخ سے آپ آشنا نہیں، تو ارد گرد اور اپنے گھروں کو دیکھ لیجئے۔ جس کسی کو آپ نے مغلوب کرنے کی کوشش کی وہی باغی ہو کر رہا۔ تشدد سے محبت اطاعت جنم لے گی، جس نے بھی یہ سوچا وہ ہلاک ہوا، اور ارد گرد کو بھی اس نے ہلاک کیا۔ اب یہ خواہش چاہے کسی گھر کے بڑے میں ہے یا کسی ملک کے سپہ سالار میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ جو جانتا ہے، وہ جو گیانی ہے، وہ جسے لاؤ تسو ماسٹر کہتا ہے اور میں مرشد کے نام سے بلاتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ لاؤ تسو کہتا ہے کہ مرشد جو کر سکتا ہے لوگوں کے لیے وہ کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے لوگوں کی عزت اور لوگوں کی منظوری سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف اسی دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے جو مکمل طور پر اس کے اپنے بس میں ہے، اور وہ ہے اس کے اندر کی دنیا۔ باہر کی دنیا ناقابل کنٹرول ہے، کیونکہ اس پر کوئی ایک فیکٹر نہیں، لاکھوں کروڑوں فیکٹر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر فیکٹر ہی غلبے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسی نوکری ہو جائے، ایسی بیوی، ایسا شوہر مل جائے، اتنے پیسے یا اتنی فیکٹریاں مل جائیں تو وہ خوش ہو جائے گا، تو جان لیجئے کہ سکون اس کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ایک ناقابل کنٹرول فینومینا پر داؤ کھیل کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں،
वो खुशी को, सुकून को पा सकता है अगर उस पॉइंट को अपनी मर्जी का बना ले जिस पॉइंट से ये पूरी दुनिया परसीव हो रही है, और वो पॉइंट है आप खुद। मुर्शिद को खुद पर यकीन होता है, उसकी आईएमनेस जिंदा होती है, इसलिए उसे किसी के यकीन के सहारे की जरूरत नहीं होती। मुर्शिद खुद में मुतमईन है, इसलिए दुनिया उसके बारे में क्या राय रखती है वो इस बात से खुश या गमज़दा नहीं होता। उसकी खुशी हो या उसका गम खुद उसी पर मुनहसर होता है। और मज़े की बात यह है कि दुनिया एक दिन हिटलर को, सिकंदर को, नेपोलियन को तो रद्द कर देती है, मगर रूमी को, बुधा को, ख्वाजा फरीद को रद्द नहीं कर पाती। यकीन मानिए, जो खुद को कबूल कर लेता है उसे दुनिया भी कबूल कर लेती है। और यही इस चैप्टर का मरकजी थीम है। ये थी लाओ त्सू की शाहकार तसनीफ ताओ दी चेंग की तशरीह। अगले एपिसोड्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो ही अगली वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको इत्तला दी जा सके। इसके अलावा नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच और एक हार्ड टू ले की किताबें अ न्यू अर्थ और स्टिलनेस स्पीक्स को सुनना चाहते हैं तो ELTV और रूह को विजिट करें। दोनों चैनलों का लिंक पहले कमेंट में मौजूद है।